یہ تمہاری پھوپھی ہے. کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو، ایک روایت ہے اگرچہ سند کے لحاظ سے کمزور لکھا ہے، لیکن بہرحال وہ فضائل میں انہوں نے کہا کہ وہ جو مٹی بچ گئی تھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، تو اس کی جو مٹی بچ گئی تھی وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے کھجور کو پیدا کیا. یہ تمہاری پھوپھی ہے نا، بابا جی ہمارے بابا ہے نا، تو یہ ان کی بہن ہو گئی. تو اکرم النخلۃ فإنها عمتکم، اس کی عزت کیا کرو، یہ تمہاری پھوپھی ہے، پھوپھی ہے. اور دیکھو اس کی ہر چیز کارآمد ہے، کوئی چیز بیکار نہیں. جڑوں سے لے کر اوپر وہ گری بھی اس کی کھائی جاتی ہے. اس کی شاخیں جو ہے یہ دیکھو کتنے کام میں آتی ہیں، پرانے زمانے اب بھی آتی ہیں جی. یہ چھابیاں بناتے ہیں، یہ بناتے ہیں، پنکھے بناتے ہیں، اور اس کی لکڑی، اور اس کی پرانے زمانے میں تو شہتیر بھی، اور اب بھی یعنی وہ بعض جگہوں کے اندر کام میں لگاتے ہیں. تو فرمایا یہ کلمہ طیبہ کی مثال یہ کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، کھجور کے درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں زمین کے اندر. وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں. تؤتی اکلھا کل حین، فرمایا یہ اپنا پھل ہر وقت دیتا رہتا ہے. یعنی ہر وقت کا مطلب یہ کہ سال میں مکمل اس کا پھل باقی رہتا ہے. یہ آج کل فریج ہیں، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں سرد خانوں میں، اس میں تو اگرچہ پھل اب محفوظ ہو جاتے ہیں، لیکن کھجور ایک ایسی چیز ہے جو سارا سال باقی رہتی ہے اور خراب بھی نہیں ہوتی، بغیر سرد خانوں کے اور فریجوں کے بھی یہ باقی رہتی ہے. اس کو خشک بھی کرتے ہیں جی. اور حدیث شریف میں ہے جس گھر میں کھجور ہوتی ہے فرمایا اس کے گھر والے کبھی فقر و فاقہ میں نہیں ہوتے. یہ اس کی برکت ہے. ہماری پھوپھی صاحبہ تھی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے میری پرورش کی، تو وہ گھر کے اندر نا پیٹی کے اندر وہ اپنی جو کھجوریں ہماری ہوتی تھی ان کو محفوظ رکھتی تھی. اور جب بھی اس موسم میں بھی، سردی کے موسم میں بھی، ان کو ہم کہتے پھوپھی جی کوئی کھجوریں ہیں. وہ ہمارے ایک چچا جات تھے بھائی جان صاحب، تو وہ آتے تھے بوا کوئی کھجا پنڈ بدی تھی، وہ لے آتی تھی کھجور. تو مطلب یہ ہے کہ یہ کھجور پرانے زمانے میں رکھتے تھے. اب تو لوگ بھی اس کی خیال کرتے ہیں، ویسے بازاروں میں مل جاتی ہے، لیکن یہ کھجور بہت اللہ کی نعمت ہے. فرمایا توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، ہر وقت یعنی سال کا پورا حصہ اس کا پھل چلتا رہتا ہے، ہر وقت اپنا پھل دیتی ہے. کذالک کلمۃ الایمان، اسی طرح ایمان کا کلمہ جو ہے مشبہ ہے، تشبیہ دی گئی ہے، یہ بھی مومن کے دل کے اندر ثابت ہے اور اس کا عمل آسمان پر چڑھتا ہے اور اس کی برکت حاصل کرتا ہے. سبحان اللہ. یہ اس کی الہی اسد الکلم الطیب، اور ثواب ہر وقت ملتا ہے. یضرب اللہ الامثال للناس، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں. اور اس کے مقابل دوسرا کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثہ، یہ کلمہ کفر ہے، اس کی مثال کلمۃ خبیثۃ گندے درخت کی طرح ہے. یہ ایلوے کا درخت ہے، حنظلہ ایلوے کا درخت. ایلوا سمجھتے ہیں کیا؟ کوڑتما، جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ایلوا، سخت کڑوا ہوتا ہے. اور اجتثت، اس کی جڑ جو ہے اوپر سے تینوں پر اکثر ہوتا ہے، اوپر ہی سے نکال لیتے ہیں، نیچے جڑ مضبوط نہیں ہوتی. ما لها من قرار مستقر و ثبات كذلك کلمۃ الکفر لا ثبات لها، نہ اس کے لیے نیچے ثابت قدمی ہے، نہ اس کی کوئی شاخیں ہیں، نہ اس میں برکت ہے. ایمان کے اندر بڑی برکت ہے. شبہ بعد نے کہا ہے کہ عقل کو تشبیہ دی ہے بشجرۃ طیبہ، اور ہوا کو، خواہشات نفس کو شجرۃ خبیثہ. الم تری کیف ضرب اللہ، نفس خبیثہ جو ہے نفس سرکش ہے، کشجرۃ الخبیثہ، اس سے کلمہ خبیثہ کلمہ کفر پیدا ہوتا ہے، خباثت نفس پیدا ہوتی ہے، آدمی گمراہ ہو جاتا ہے، معاصی میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کلمہ طیبہ کو قابو کرنا چاہیے، کلمہ خبیثہ کے قریب نہیں جانا چاہیے. کشجرۃ خبیثہ، یہ گندے
درخت کی طرح ہے، یعنی ایلوے کی طرح اجتثت، جس کو اکھیڑا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے، مستقر اور ثبات نہیں ہے۔ کذالک کلمۃ الکفر لا ثبات لها ولا فرا ولا برکت یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت۔ اللہ ایمان والوں کا اجر بیان فرما رہے ہیں اور کلمہ کے اوپر استقامت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ اس قول ثابت کے ساتھ جو ہمیشہ مضبوط ہے اس کے ساتھ ثابت رکھتے ہیں، وہ کلمہ توحید ہے۔ کلمہ توحید ایسا ہے جو اللہ دنیا میں بھی ثابت رکھتے ہیں اور ان کے دلوں کے اندر بھی تمکن پکڑتا ہے۔ آیات فلا یزالون اذا افتتلوا فی دینہم کزکریا ویحییٰ وجرجیس ویشمعون وکالذین فتنہم اصحاب الاخدود۔ فرمائے یہ کلمہ ہمیشہ ثابت رہتا ہے، کلمہ توحید دنیا کے اندر بھی جن کو اللہ نے ایمان دیا، اور آخرت سے مراد قبر ہے۔ قبر کے اندر جب آدمی جائیں گے 2 فرشتے آ جائیں گے، حدیث شریف میں ہے ملکان عن ربہم و دینہم و نبیہم، 3 سوال کریں گے۔ حدیث شریف صحیح میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی، حضرت برا رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر قبض روح المومن، فرمایا جب مومن کی روح قبض کی جاتی ہے پھر قبر میں جاتا ہے، یعاد روح فی جسدہ، اس کے جسم کے اندر روح کو لوٹایا جاتا ہے، یاتی ہے ملکان، 2 فرشتے آ جاتے ہیں، یجلسانہ فی قبرہ، قبر کے اندر اس کو اٹھا کر بٹھا دیتے ہیں، یقولون لہ من ربک، اس کو کہتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، کہتے ہیں ربی اللہ، دینی الاسلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ینادی مناد من السماء، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، منادی آسمان سے آواز دیتا ہے، ان صدق عبدی، میرے بندے نے جواب دیے، صحیح جواب دیے، ففرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ، میرے بندے کے لیے فرمایا جنت کے کھڑکیاں کھول دو، جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کی لباس پہنا دو، سبحان اللہ۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، اور جو کافر ہوتا ہے اس سے جب پوچھتے ہیں اور پھر وہ کہہ دیتے ہیں فرشتے